ویلکم بیک خواتین و حضرات. عمران کی آپ نے انگلش پڑھی ہے جو محترمہ کی مبینہ وصیت؟ میں نے انگلش پڑھی ہے اور میں یہ سمجھتا محترمہ لکھ سکتی ہیں ایسی انگلش؟ میں یہ سمجھتا تھا کہ جس انگلش کے علاوہ اس کو اوتھینٹیکیٹ کروانا بڑا ضروری تھا اوریجنل لیٹر کو. یہ فوٹو کاپی ہے اس لیے کہ اس کے اوپر ایک ساری پارٹی ٹرانسفر ہوگی کسی کے نام پہ. ڈاکٹر صاحب ایک ول یہ ہے کہ ول کرنے والے کے ذہن پہ موت کا خوف ہو، اپریہنشن آف ڈیتھ ہو کہ مجھے مارا جا رہا ہے، میں مر رہا ہوں. تو اس میں کسی جگہ وہ اپریہنشن آف ڈیتھ نہیں ہے. اس میں ایک ہی جگہ لکھا ہوا ہے کہ میں جو ہے مجھے آئی فیئر فار فیوچر آف پاکستان، بس یہ ایک لفظ ہے. اس کے علاوہ اس میں کسی جگہ یہ نہیں ہے کہ مجھے کوئی تھریٹ ہے، اپنی ذات کے لیے کوئی تھریٹ ہے یا میں اپنی اس کی لیگل حیثیت کیا ہے؟ اس کی کوئی نہیں ہے. آگے بتاتا ہوں. یہ ڈاکومنٹ لکھا ہے کہ اکتوبر 16 2007 نہ اس کی پلیس آف رائٹنگ ہے کہ کہاں لکھا گیا، نہ اس کے کوئی وٹنس ہے، نہ ہی نوٹری پبلک پیپر ہوتا ہے. وہ تو ہو ہی نہیں، وہ کیا ہی نہیں ہے. پھر یہ کہ یہ کس کی پوزیشن سے کہاں سے آیا. اٹس اے کمپلیٹ فراڈ. یہ فراڈ ہے. فراڈ اس سے یہ ہے کہ اس میں جو کچھ لکھا گیا اسی سے نظر آتا ہے کہ دس لینگویج کوڈ ناٹ بی دیٹ آف بینظیر. فرسٹ. نمبر 2 اس میں there is no apprehension of death. نمبر 3 there is no reason in it. عمران سڑکوں پہ کیا ہو رہا ہے؟ پبلک پہلے نکلی ہوئی ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب سڑکوں پہ یہ شرمناک بات ہے کہ اس وقت کسان ایک طرف مارا جا رہا ہے، ٹیوب ویل میں پانی نہیں ہے، بجلی نہیں ہے. بے روزگاری صرف لاہور میں 10,000 یونٹ بند ہوئے ہیں، 7 لاکھ لوگ بے روزگار صرف لاہور میں ہوئے ایک سال میں. ساری جگہ یہ بجلی کی وجہ سے بےچارے جو طالب علم امتحان آ رہے ہیں وہ پڑھ نہیں سکتے. میں ذرا اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ سرکولر ڈیٹ ہے. میں ذرا آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ جو گورنمنٹ کے پاس اس وقت ذرا آپ دیکھیں کہ ایک طرف یہ حالات ہیں، ذرا گورنمنٹ کی عیاشیاں دیکھیں. پہلے تو کرپشن کا دیکھیں کہ 2004 اور 2009 کے بیچ میں 45 ارب سے 195 ارب روپے کرپشن بڑھی ہے. یہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی. پہلے تو کرپشن کی قیمت ہی کم ہوتی تو سرکولر ڈیٹ پے کر دیتے. دوسرا دیکھیں ایک ایم این اے کو تو خیر 5 لاکھ روپیہ مہینہ، وہ تو چھوڑیں. 80 وزیر ہیں جن کی 30 لاکھ روپیہ مہینے کا جن کا یہ قوم برداشت کر خرچہ ہے. خرچہ 30 لاکھ روپیہ. کرپشن الگ ہے. ایک وزیر کا 30 لاکھ روپیہ، 1 لاکھ کرپشن الگ. جی ٹھیک ہے. پرائم منسٹر کا جعلی ڈگری الگ. پرائم منسٹر کا مہینے کا خرچہ 2.5 کروڑ روپیہ ہے. 2.5 کروڑ. پریزیڈنٹ کا مہینے کا خرچہ 3 کروڑ روپیہ. کرپشن الگ. جی اچھا. اب یہ دیکھیں کہ وی آئی پیز کا جو سیکیورٹی کا کاسٹ ہے وہ ہے 165 ارب روپیہ. ایک سال کا ان کا وی آئی پی سیکیورٹی کا بل ہے 165 ارب روپیہ. اور آپ یہ دیکھ لیں کہ ابھی تک جس کو ہم کہہ رہے ہیں ہماری جنگ ہے، امریکہ کی جنگ لڑنے پہ پاکستان کا ابھی تک خرچہ آیا ہے 860 ارب روپیہ. اب میں یہ آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا یہ پاکستانی قوم کوئی یتیموں کی قوم ہے؟ یہ جو آج بجلی کا بحران ہے، ہر چیز ایکسپورٹس افیکٹ ہو رہی ہیں، فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں، لوگ برباد ہو رہے ہیں. لیکن دوسری طرف یہ حکمرانوں کو دیکھیں، کیا یہ فرینچ ریولوشن سے پہلے یہ حال ہی نہیں تھا کہ اگر بریڈ نہیں ہے تو ان کو کیک کھلا دو؟ یہ وہ حالات نہیں ہیں. ابھی تو ڈاکٹر صاحب جو پاکستان کے اندر کرپشن جو سارے ریکارڈ توڑ رہی ہے، وہ کیوں توڑ رہی ہے؟ کیونکہ سب کو پتا پکڑائی کسی نے نہیں جانا. پروسیکیوشن اپنی کہ لا منسٹر کے نیچے نیب آ گئی ہے، حلوہ 5 انگلیاں گھی پہ. لیکن کرپشن کون پکڑے گا آپ کے؟ یہ سارے اکٹھے، میں نے آپ کو سے کہا کہ یہ جو اپنے میں ان کو کیدر اور منکی کو کہ سارے جو اکٹھے ہو رہے ہیں، سازشیں کر رہے ہیں، ان کی سازشیں اسی ہیں کہ ان سب کو خطرہ اس ملک کے آزاد عدلیہ سے ہے. ان سب کو یہ ان سب کا جو ہے مسئلہ یہی ہے کہ اس ملک میں آزاد عدلیہ نہیں ہونا. پولیٹیشین کبھی عدالتوں کو آزاد نہیں ہونے دیں گے ڈاکٹر. میں آپ کو بتاؤں مقابلہ کریں گے، سڑکوں پہ مقابلہ کریں گے. کسی صورت اگر ان کا خیال ہے کہ یہ جو انہوں نے سازش کی 18ویں ترمیم کی آڑ لے کے، ہم لڑیں گے انشاءاللہ. عمران آپ کا بہت شکریہ، قائد صاحب آپ کا بہت شکریہ، اور اللہ تعالیٰ تصادم سے بچائے، اس ملک کو خیر و عافیت کے ساتھ آگے لے کے چلے. لیکن وہ ایک جملہ جسے شاید اب کئی لوگ بھول چکے ہیں اور اب وہ ان کے منہ سے کیوں نہیں نکلتا وہ جملہ، اسی جملے پہ آج میں پروگرام ختم کروں گا کہ چیز تیرے جان نثار بے شمار بے شمار.
अपना दोस्त और रिश्तेदारों के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अदल बिना कमजोर इदारे, अदल बिना कमजोर इकाइयां, दस्तूर के बाद टकराव भी है, मुकाबला भी है। जंग है, हमारा हाथ होगा और तुम्हारी कुर्बान होगी। जितना खतरा आज मुझे जरदारी साहब के हाथों से जमहूरियत को नजर आ रहा है, today Mr. Zardari is the biggest threat to democracy. जितना खतरा आज मुझे जरदारी साहब के हाथों से जमहूरियत को नजर आ रहा है, today Mr. Zardari is the biggest threat to democracy. शुमार बेशुमार अपना दोस्त हैं, और अब वो उनके मुंह से क्यों नहीं निकलता वो जुमला, उसी जुमले पे आज मैं प्रोग्राम खत्म करूंगा कि चीज तेरे जान निसार बेशुमार बेशुमार। अपना दोस्त और रिश्तेदारों के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अदल बिना कमजोर इदारे, अदल बिना कमजोर इकाइयां, दस्तूर के बाद टकराव भी है, मुकाबला भी है। जंग है, हमारा हाथ होगा और तुम्हारी कुर्बान होगी। जितना खतरा आज मुझे जरदारी साहब के हाथों से जमहूरियत को नजर आ रहा है, today Mr. Zardari is the biggest threat to democracy. जितना खतरा आज मुझे जरदारी साहब के हाथों से जमहूरियत को नजर आ रहा है, today Mr. Zardari is the biggest threat to democracy.